السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی اور روشن زندگی پر مبنی ہماری خصوصی سیریز۔ آج ہم پہنچے ہیں اس سیریز کی تیسری قسط کی طرف، جس کا عنوان ہے آزمائشیں، سازشیں اور آسمان پر اٹھایا جانا۔ پچھلی قسطوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے معجزات عطا فرمائیے، بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، آندھوں کو بینائی دینا اور اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندوں کو زندہ کر دینا۔ مگر ناظرین، جتنے بڑے معجزات ہوتے ہیں اتنے ہی بڑے امتحانات بھی آتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کن سخت آزمائشوں سے گزرے، بنی اسرائیل نے کیسے ان کے خلاف سازشیں کیے، اور اللہ نے کس طرح اپنے برگزیدہ نبی کو بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب توحید اور اصلاح کا پیغام دیا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ غریب، یتیم، بیمار، آندھے اور معاشرے کے وہ لوگ جنہیں اہل اقتدار نے ہمیشہ دھتکارا تھا، وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں جڑنے لگے۔ مگر دوسری طرف بنی اسرائیل کے علماء اور بڑے سردار اس بات پر سخت جل گئے۔ انہیں خوب لاحق ہو گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کامیاب ہو گئی تو ان کی جھوٹی قیادت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ کبھی الزام لگاتے کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے دشمن ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا ڈالا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ ہی سولی دی، بلکہ ان کے لیے کسی اور کو مشابہ بنا دیا گیا۔ یہ آیات تمام شکوک و شبہات کا خاتمہ کرتی ہے۔ حقیقت یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئی، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ تاریخی روایات کے مطابق یہودی سرداروں نے رومی بادشاہ کے کان بھرے کہ عیسیٰ علیہ السلام سلطنت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے رومی پوچھ کے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے پر مجبور کیا۔ اسی دوران اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ اب یہ لوگ تمہارے خلاف فیصلہ کن سازش کرنے والے ہیں۔ اور پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ کی نصرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند قریبی حواریوں کے ساتھ ایک کمرے میں موجود تھے۔ دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا۔ اسی وقت اللہ نے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے طرف اٹھا لیا اور دشمنوں پر ایسا معاملہ طاری کیے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا جو شکل و صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اس کو صلیب پر لٹکا دیا اور یہ گمان کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ کا نبی زندہ سلامت اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی تک دنیا میں آنا باقی ہے۔ اگر وہ دنیا سے وفات پا چکے ہوتے تو قیامت سے پہلے ان کا دوبارہ نزول کیسے ہوتا؟ ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی دعوت ہمیشہ آزمائشوں سے گزرتی ہے۔ باطل کی طاقتیں ہمیشہ حق کے خلاف سازشیں کرتی ہے، مگر اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی قسط جس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح آزمائشوں سے گزرے، ان کے خلاف کی گئی سازشیں کس طرح ناکام ہوئے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اگلے قسط میں ہم ایک نہایت اہم اور ایمان افروز موضوع پر بات کریں گے۔
قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور دجال کا خاتمہ۔ یہ وہ قسط ہوگی جس میں ہم جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس شان کے ساتھ دوبارہ زمین پر آئیں گے اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلائیں گے۔ لہذا ہمارے ساتھ رہیں گے، سیریز کو مکمل دیکھنا نہ بھولے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے سے زیادہ شیئر کرے تاکہ سب کو علم اور ہدایت ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔